بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 39، اس میں دو احادیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی، جو کہ صحیح بخاری کی 3703 اور صحیح مسلم کی 6229، وہ یہاں پہ 39 سیریل نمبر میں تحریر ہیں اور اپنی بریکٹس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کو بریکٹس کے ساتھ بھی پڑھیں اور بغیر بریکٹس کے بھی پڑھیں تو آپ کو ان کے مطالب جو ہیں ان میں فرق واضح نظر آئے گا۔ یہ جو دو احادیث ہیں، صحیح مسلم 6229 اور صحیح بخاری 3703، ان کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جو معجم الکبیر الطبرانی میں ہے۔ میں یہ تینوں احادیث ان کے جو پہلے حصے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ صرف پہلے حصے پڑھوں گا تاکہ جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لیندھی نہ ہو۔ سب سے پہلے صحیح مسلم حدیث نمبر 6229۔ ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ مدینہ میں مروان کی اولاد سے ایک شخص حاکم ہوا تو اس نے سیدنا سہل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کا حکم دیا۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو وہ شخص بولا کہ اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام پسند نہ تھا اور وہ اس نام کے ساتھ پکارے جانے والے شخص سے خوش ہوتے تھے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث 3703 اور اس میں جو فرق ہے الفاظ کے ساتھ وہ آپ کو واضح نظر آ جائے گا۔ ایک شخص سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص، اس کا اشارہ امیر مدینہ کی طرف تھا، برسر ممبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ وہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر سہل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا۔ اب آئیے المعجم الکبیر الطبرانی جس کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5746۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا اور کہا یہ مدینہ کا امیر آپ کو بلا رہا ہے کہ تم ممبر پر علی کو گالی دیتے ہو۔ میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں؟ اس نے کہا تم علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہتے ہو۔ تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور کہا یہ نام تو علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا اور یہ نام علی کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ جو المعجم الکبیر الطبرانی کی حدیث ہے 5746، یہ اس میں جو الفاظ ہیں یہ بہت ہی مختلف ہیں ان الفاظ سے، اور آپ ان تینوں احادیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے اور ان میں الفاظ کے کتنے فرق ہیں اور ان کے مطلب بھی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو سوشل میڈیا پر سنا ہے وہ ان احادیث کے حوالے سے کچھ اور ہی رنگ دیتا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خدا را سوچئے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیے کہ کہیں کل قیامت کے دن ہمیں ان حوالوں سے جواب دینا ہونا پڑے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔